بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری عورت کی پہچان، بری عورت کی 12 نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتے ہیں مگر نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ برے اعمال کرتا ہو۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے ہے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتی ہیں۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ 3 عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات، مشکلات، مصیبت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا، ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والے لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں ہیں کون سی؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادات۔ ناپسندیدہ گناہ: عورت کا گناہ ناپاکی۔ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ وہاں رزق میں برکت ہوگی؟ ناپاک سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے، حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہیں، 15 سال سے 25 سال تک آپ کی کتنی تعلیم حاصل کر لی ہے؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ کہنے لگے تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان سکی، مجھے بتاؤ جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں امام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گیا، آپ نے غسل نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش کر لیا، کاش کہ تو غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی اسے کلمہ آتے ہوں گے؟ جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کو پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔
बुज़ुर्ग ने फरमाया जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान ले, नमाज का तरीका सीख ले। ये ज़िंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत है। इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही नापसंद है। फरमाया नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी न करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठेगे। फरमाया दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत गीबत करना। जहाँ दो चार औरतें इकट्ठी बैठी हों वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपने शौहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शौहर की अजीज़ व अकावरब की गीबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया। इसने कहा बादशाह सलामत, आज मैंने देखा है कि 100 औरतें इकट्ठी बैठी थी और ख़ामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा इसे मुँह मांगा इनाम दिया जाए। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि 100 औरत इकट्ठे बैठी हों और ख़ामोश बैठी हों, ये कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि जहाँ 100 औरत बैठी हो वहाँ गीबत ना हो रही हो, वहाँ चुगली ना हो। चुगली के ज़रिए, गीबत के ज़रिए एक दूसरे औरतों को आपस में ना लड़ाया जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है। फरमाया गीबत से बचना, गीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियाँ खाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो गीबत क्या है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने फरमाया, अर्ज़ किया या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया एक मुसलमान भाई का ज़िक्र इस तरह करना कि इसे नागवार गुज़रे। लोगों ने कहा अगर वो मेरी बुराई में मौजूद हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो तुमने इसकी गीबत की, और अगर वो बुराई इसके अंदर मौजूद ना हो तो तुमने इस पर बहतान बांधा है। फरमाया तीसरा गुनाह खुदा को खामद समझना। अस्तगफिरुल्लाह, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या कह दिया, भला कोई औरत खुदा को खामद भी समझती है। एक दफ़ा एक औरत किसी आलम से दीन के पास आई, कहने लगी हज़रत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया है, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल ख़रीद ली है कि अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया। फ़लाँ औरत को 4 बच्चे दिए, 4 बेटे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फ़लाँ औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है। अल्लाह ने मुझसे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। बिलफ़र्ज़ इस औरत ने अल्लाह का मुबारक नाम बड़ी ही बेअदबी से लिया। ये सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, औरत इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह को सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामद मत समझो। खुदा की ज़ात के सामने वो लहजा इख्तियार ना करो जो लहजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो। मुझे वो चीज़ क्यों नहीं लेके दी, फलां के शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेके दिया, तूने मेरी ये तो ख्वाहिश पूरी नहीं की, तूने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज़ नहीं मांगूंगी। इस तरह की बातें, इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शौहर का है, खुदा के सामने इख्तियार नहीं किया जाता, खुदा के सामने नहीं बोला जाता। फरमाया इन 3 गुनाहों से इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना ये वो 3 ख़तरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका ये है कि आप नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करें, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो ये सोचें कि अगर इस गुनाह करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसा रिश्ता ताल्लुक़ वाला शख्स जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहता है, मसलन असातिज़ा या शागिर्द वगैरह देख लें, तो क्या मैं इनके सामने ये गुनाह कर सकूँगा।
یہ شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچیں کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں، جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو میرے خالق اور حقیقی محسن اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ان سب باتوں کی عادات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہا کریں، اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں۔ نیز تنہائی میں رہنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ آپ اپنے آپ کو بامقام اتنا مشغول کر دیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں۔ سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ ناظرین، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2، وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سننے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ میری ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔